حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو بھی ختم کر دے گا، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اور خدا اس کی جگہ پر ایسی قوم کو لے کر آئے گا جس میں گناہگار موجود ہوتے ہیں، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ واضح ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو بدل دے جس قوم میں کوئی گناہگار باقی نہ رہے، اور اس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے جس میں خطا کار موجود ہوں، گناہگار موجود ہوں، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں تو اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ لوگ اس کی بارگاہ میں معافی مانگیں، لوگ استغفار کریں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے راستے کشادہ کر دیے، نیکی کا راستہ بھی دکھا دیا، برائی کا راستہ بھی دکھا دیا۔ انا ہدیناہ السبیل، تمہیں اچھا برا سب کچھ بتا دیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، اب تمہیں آپشن دے دی ہے، چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو انکار کر دو۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے زندگی میں گناہ کیا ہی نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انا حبیب اللہ، لوگوں سنو میں اللہ کا حبیب ہوں، ایک میں خدا کا حبیب ہوں، والشاب التائب حبیب اللہ، اور جوانی میں توبہ کرنے والا شخص وہ بھی خدا کا حبیب ہے۔ اور پھر قرآن پاک جگہ جگہ پر لا تقنطوا من رحمت اللہ، لوگوں میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے اگر تو زمین بھر کے بھی گناہوں کی لے کر میری بارگاہ میں آئے گا تو میں زمین بھر کے اپنی بخشش اور مغفرت کی تیرے سامنے آؤں گا۔ تیرے گناہ اگر آسمانوں کی بلندیوں کو بھی چھو لیں گے تو میری بخشش اور مغفرت اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر تیرے سامنے آئے گی۔ اور قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، ایک شخص کے گناہوں کا پلڑا زمین پہ لگا ہوگا، نیکیوں کا پلڑا آسمان کو چھو رہا ہوگا، ایک نیکی بھی نہیں ہوگی اس کے نامہ اعمال میں، ایک نیکی بھی نہیں ہوگی، اور ایک کاغذ فرشتے لے کر آئیں گے اور نیکیوں والے پلڑے میں ڈالیں گے، نیکیوں والا پلڑا زمین پہ لگ جائے گا، گناہوں والا پلڑا آسمان کو چھو لے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ کیا ہے اس پہ لکھا کیا ہے؟ جب وہ کھولیں گے تو اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ فرمائے گا کہ اے بندے یہ تیری زندگی کا عمل ہے جو تو کہیں کونے خدرے میں بیٹھ کر تو نے ایک بار محبت سے مجھے پکارا تھا، تو اسی وجہ سے آج میں نے تیری بخشش اور مغفرت کر دی۔ ایک بار اس نے زندگی میں کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوستو ہم معافی مانگتے ہیں، ہم آنسو بہاتے ہیں، انسان کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے، لیکن شاید کہ ہمارے آنسو اپنے غموں کی وجہ سے نکلتے ہیں، ہماری زندگیوں کے آنسو اپنے دکھوں کی وجہ سے نکلتے ہیں، اپنی پریشانیوں کی وجہ سے نکلتے ہیں، کہیں خلوص کے ساتھ، کہیں محبت الہی میں، کہیں اپنی خالق کی محبت میں، اور دیوانہ وار کیفیت میں مبتلا ہو کر تنہا بیٹھ کر شاید کبھی ہم نے کوئی آنسو بہایا ہو۔ یہ اس آنسو کی بات ہو رہی ہے جو ڈھلک کر اس کے رخسار پر آ گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس پر نار جہنم کو حرام کر دیا۔ اور ایک شخص جو بنی اسرائیل میں موجود تھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، لت پت رہا گناہوں سے، اور دنیا سے چلا گیا تو کسی شخص نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ اتنا بڑا گناہگار تھا، اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اپنی رحمت کی، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور اے بندے میں نے تیری زندگی کے اعمال کو غارت کر دیا ہے، تو میری رحمت کو محدود کرنے کی کوشش کر۔ اللہ کی رحمت کی وسعتوں کی انتہا نہیں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، وہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا مشرک کو معاف نہیں کرے گا بس، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا۔ اور قرآن پاک میں نے پڑھا فرعون نے 6 لاکھ بچوں کا قاتل تھا،
کوئی انسان انسانیت کے درجے میں رہے، انسانیت کے درجے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعتوں کی حد نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص انسانیت کے دائرے سے ہی باہر چلا جائے تو پھر وہ الگ بات ہے، اس کا معاملہ پھر خدا کے سپرد ہے۔ یہ جس طرح پچھلے دنوں ایک بدبخت انسان نے، اس نے چھوٹی سی جو ہے وہ بچی کو قتل کر دیا، تو میرے خیال میں شاید جب وہ انسانیت کے دائرے سے ہی نکل کر باہر چلا گیا ہے تو اس کا معاملہ پھر خدا کے حوالے۔ لیکن اللہ کی رحمتوں کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ 6 لاکھ بچوں کا قاتل تھا فرعون کہ موسیٰ پیدا نہ ہو سکے، اس کے باوجود اس گھر میں پرورش پائی اور پھر اعلان نبوت کیا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فَاذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف جاؤ، وہ بہت بڑا سرکش ہو گیا ہے، وہ باغی ہو گیا ہے، جاؤ جا کر اس کو سمجھاؤ، اس کو سمجھاؤ، اے موسیٰ اور اے ہارون دونوں جاؤ۔ فَاذْهَبَا، اور سنو، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ دوستو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بڑی بات ہے۔ آج کے ہماری یہاں پر جو مجلس ہے، سیٹنگ ہے، اس کے شاید ایک بات ہی کافی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سنو اے موسیٰ اور اے ہارون، اس سے ذرا دھیمے لہجے میں بات کرنا، شاید کہ اب بھی ہماری بات اس کی سمجھ میں آ جائے، شاید کہ وہ اب بھی پلٹ آئے، اب بھی وہ راہ راست پہ آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ کسی صاحب دل نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ ہر وقت نگاہ محبت سے اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، لوگوں کو خبر کر دو، لوگوں میں یہ بات پھیلا دو، نشر کر دو یہ بات کہ انی انا الغفور الرحیم، میں مہربان ہوں، بخشنے والا ہوں۔ میرے بارے میں اللہ کے متعلق کوئی جیسا گمان رکھتا ہے اللہ ویسے ہی اس کو ملتا ہے۔ اللہ کو جو غفار سمجھتا ہے اللہ اس کو غفار کی صورت میں ملتا ہے، اللہ کو جو قہار سمجھتا ہے وہ قہار کی صورت میں ملتا ہے۔ لیکن وہ قہار ہو کر اس کو مار نہیں دیتا، وہ اس پر کوئی عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ اس کی نفسانی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے اور اس میں جو گناہوں کی سقط ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، ایک مجاہدانہ کیفیت اختیار کر لیتا ہے۔ تو جس رنگ میں انسان اپنے خدا کو یاد کرتا ہے وہ اسی کیفیت میں سامنے آتا ہے۔ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت بڑا مہربان ہوں، بخشنے والا ہوں۔ ایک قرآنی آیت میں اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابک، تمہیں خدا عذاب دے کر کیا کرے گا؟ خدا تمہیں عذاب دے کر اس نے کیا کرنا ہے؟ دوستو یہ مسلمانوں کے لیے جہنم نہیں ہے، یہ قرآن میں بیان کر دیا ہے، مسلمانوں کے لیے جہنم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی خود شخص گڑھائے جہنم پر کنارے پر کھڑا ہو کر چھلانگ لگا دے تو وہ اس کی مرضی، اللہ نے جہنم مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابک، میں نے کیا کرنا ہے تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے۔